الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خصوصاً على خاتم الرسل والمعصومين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين وصل على أفضل البشر بعد الأنبياء إمام المتقين وقاتل المشركين سيدنا أبي بكر الصديق وصي رسول الله وخليفته بلا فصل ولعنة الله على أعدائهم الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محبت سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے یہ تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں تھیں سب ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی آ کر شوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. محبت سے ایک مرتبہ پھر درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے
آج کی عظیم الشان پروقار سالانہ تبلیغی اصلاحی مذہبی 2 روزہ اجتماع مدرسہ جامعہ عربیہ شمسیہ میں احمد پور سیال میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مخدوم العلماء سید محمود علی شاہ صاحب اور اس ادارے کے پڑھنے پڑھانے والے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے وسیع انتظام کرتے ہوئے اس سالانہ محفل کا انعقاد فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے اور ادارے سمیت تمام مدارس دینیہ مساجد علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تعلیمی تعمیری اعتبار سے دن 2 گنی رات 4 گنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تعاون فرمانے والوں کی زندگیاں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور اس میں برکت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ رجب المرجب کا آخری عشرے میں جا رہا ہے۔ مختلف روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں معراج فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بڑے معجزات میں سے معجزہ معراج بھی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے جس انداز سے اللہ کا قرب حاصل کیا، ایسا قرب کائنات میں نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا۔ کوشش کریں گے جہاں بات سمجھ آئے وہاں سر کی بجائے زبان ہلائیں گے، کیونکہ سر ہلانے پہ شاید فرشتے کچھ نہ لکھیں، زبان ہلانے پہ جنت میں بوٹے لگیں۔ اور میرے پاس جتنا وقت ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنا وقت تمہیں بلوانے میں ہی لگا دوں، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے، جہاں ایمان تازہ ہوگا خود بولیں گے اور بلند آواز سے بولیں گے۔ عزیزان محترم، معراج اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے اللہ نے کرایا، کائنات میں اس طرح کی بلندی کسی کے حصے میں بولیں گے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ معراج کا معنی عروج سے ہے اور عروج کا معنی بلندی۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا جس کی بات بھی بلند تھی، معراج والی رات میں ذات بھی بلند ہو گئی۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے، اللہ کے نبی کی ذات بھی بلند ہے، بات بھی بلند آواز سے۔ آپ کی آواز بھی تھوڑی بلند ہونی چاہیے نا۔ ذات بھی بلند تھی، بات بھی بلند تھی، کتاب بھی بلند تھی۔ آپ علیہ السلام کو ملنے والی بنات بھی عظمت میں بلند تھی، جماعت بھی بلند تھی۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عطا فرمایا، پہلے جیسا تھا ویسا تھا، جب نسبت مصطفیٰ جڑ گئی کائنات میں وہ ہر چیز سے اعلیٰ ہوتا چلا گیا۔ معراج وہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات زندہ و جاوید آسمانوں پہ بلا لیا۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہے توجہ؟ سبحان اللہ سے جواب ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں زندہ و جاوید اپنے جسد انصری کے ساتھ، اپنے اصلی جسم کے ساتھ راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گئے. بیت المقدس سے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، وہاں سے عرش معلیٰ تک جا کے پھر آ بھی گئے. بلند آواز سے یہ ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ. اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج کرایا، راتوں رات کرایا، اپنے جسد مبارک کے ساتھ کرایا، کیونکہ ایک طبقہ مسلمانوں میں اپنی ناقص تحقیق کی آڑ میں اس کی بنیاد پہ یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوا. یقیناً ہوا. اللہ کے نبی نے 33 یا 34 مرتبہ روحانی طور پہ بھی معراج فرمایا. روایات میں آتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں، روحانی طور پہ آپ علیہ السلام کو سیر کرائی گئی، مشرق و مغرب کی سیر کرائی گئی، شمال و جنوب کی سیر کرائی گئی، خشک و تر کی سیر کرائی گئی، بر و بحر کی سیر کرائی گئی، جن و انس کی سیر کرائی گئی، مخلوقات عالم کی سیر کرائی گئی، کائنات کے سارے جہانوں کی سیر کرائی گئی، سمندروں میں پھرایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے نظارے کرائے گئے، دوزخ کے نظارے کرائے گئے. روحانی طور پہ آمنہ کے در یتیم نے 1 2 4 دفعہ نہیں 32 یا 33 مرتبہ پیغمبر نے معراج ضرور کی ہے. لیکن اہل و سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آمنہ کے در یتیم نے اس جسم کے ساتھ راتوں رات اور جنت اور عرش معلیٰ کی سیر کر کے حضور تشریف لے آئے جس جسم کا نکاح امی عائشہ سے ہوا تھا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ جس جسم کا نکاح امی عائشہ سے گل سمجھ نہیں آ رہی تو میں انگریزی تھوڑی بموا دی. اگر تو انگریزی آتی ہے تو مڑا انگریزی شروع کر دے، نہیں تو سبحان اللہ دے نال جواب ضرور آنا چاہیے. بلند آواز دے نال اللہ کے نبی کی معراج والا کمال ہی تب تسلیم ہوگا جب جسم کے ساتھ جائیں اور آئے. روحانی طور پہ تو ساری دنیا سفر کرتی ہے خوابوں میں. تو ستے اتھا پائے ہوندے ہو تو سیر کریں دے ودے ہو دے لاہور دی. یہ روحانی طور پہ بندہ خواب ہے کتنے کتنے مزے لے رہا ہوتا ہے. کوئی کٹیندے ہی ان خواب ہے، کوئی مریندے ہی ان خواب ہے، کوئی روٹی کھان دیں، کوئی مٹھائی کھان دیں، کوئی پانی پین دیں. روحانی طور پہ بندہ کتنے خواب دیکھتا ہے. تو عام انسان رات خواب دیکھے، روحانی طور پہ اولیاء اللہ بھی سیر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی بڑا کمال تو پھر نہ ہوا نا. کمال مصطفیٰ تو یہ ہے کہ آمنہ کے در یتیم اپنے اصلی جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش معلیٰ پہ پہنچ جائیں، اسی رات پھر واپس بھی تشریف لے آئیں. یہ کمال ہے میرے محبوب اکرم محمد عربی صدقے لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. بات یاد رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج کرایا، اللہ کا قرب نصیب ہوا. فرق تھا جتنے اللہ کے قریب انبیاء ہیں اتنا اللہ کے قریب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا ایمان ہے یہ؟ جتنا اللہ کا قرب نبیوں کو ملا اتنا قرب الہی کسی اور کو مل سکتا نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ کا قرب نصیب ہوا، جنت جا کے
نوح علیہ السلام کو اللہ کا قرب نصیب ہوا، 950 سال تبلیغ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرب الہی نصیب ہوا، نارے نمرود میں پہنچ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرب الہی نصیب ہوا، چھری کے نیچے سے زندہ بچ جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرب الہی نصیب ہوا، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرب الہی نصیب ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قرب الہی نصیب ہوا، جناب مصر کی جیل میں 14 سال قربانی دے کے جیل کاٹ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرب الہی نصیب ہوا، کوہ طور میں جا کے دیدار الہی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب الہی نصیب ہوا، چوتھے آسمان پہ زندہ و جاوید جب اٹھائے گئے، آؤ میں تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی طرف کیوں نہ اشارہ کر کے بتا دوں کہ آمنہ کے در یتیم وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے کہ خالق کائنات نے اپنے سارے قانون ایک طرف رکھ کے اپنے پاک پیغمبر کو راتوں رات آسمانوں پہ بلا کے عرش پہ بٹھا کے دیدار کلا کے قرب نصیب فرما دیا۔ اور بلند آواز سے سپیکر تے بھی سکرات دا عالم ہے، اجے تا ابتدا ہے بھاؤ، ماشاءاللہ اجے تیرے سپیکر دی وجہ تو میں دزور لا رہی ہوں کہ سپیکر ہی نہ سڑ جاوے، باقی کئی مولوی آؤں نے پیچھے ماشاءاللہ۔ اللہ نے جو قرب حضور کو دیا کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، بولو 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 بلند آواز سے، کسی اور کے حصے میں۔ اور سنو عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں، کسی بھی سٹیج پہ آپ چلے جاؤ، جب معراج کا واقعہ سنایا جائے گا تو یہی کہا جائے گا حضور مکہ سے گئے، مکہ سے گئے، بیت اللہ سے گئے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گئے، پہلے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، وہاں سے 7ویں آسمان پہ، وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ، وہاں سے عرش معلیٰ پہ، وہاں سے جنت کے نظارے کے لیے گئے، پھر جہنم کے نظارے کے لیے گئے، پھر وہاں سے واپس نیچے زمین پہ تشریف لائے۔ ہر مولوی یہی بیان کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ واضح ہو گیا معراج کے واقعے میں کہ جب اللہ کے نبی بیت اللہ میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں تھے، جب حضور بیت المقدس پہنچے تو پھر بیت اللہ میں، بولو پھر بیت اللہ بلندے ہو یا پولیس سدھاں، یہ میں وہ بیٹھا ہی سامنے، سبحان اللہ، آپ کو شرافت نال نہیں تو میں ساتھ لینی ہونے بلند آواز نہ لاکھو ایویں نہ تے مڑی میں صحیح، آکھو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے، بلند آواز سے کہہ رہے ہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچ گئے تو بیت اللہ میں نہیں تھے، بیت اللہ میں، اچھا بیت المقدس سے جب پہلے آسمان پہ گئے تو زمین پہ، بولو زمین پہ، دنیا کا کوئی مولوی لے آؤ، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو جو یہ کہتا ہو کہ حضور جب معراج میں گئے تو یہاں بھی تھے اور وہاں بھی تھے۔ عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں، اور عقیدے پہ کوئی سودے بازی نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حضور کی ذات، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا عقیدہ جو اہل سنت کا ہے، جب زمین پہ تھے تو آسمان پہ، اور جب آسمان پہ پہنچے تو زمین پہ، پھر جب زمین پہ آ گئے تو پھر آسمان پہ، پتہ لگا کہ ہر جگہ ہوتے تو معراج ہی نہ ہوتا۔ اگر نبی یہاں بھی ہوتے، وہاں بھی ہوتے، عرش پہ بھی ہوتے، فرش پہ بھی ہوتے، بیت المقدس بھی ہوتے، بیت اللہ بھی ہوتے، ایک ہی وقت میں، تو معراج چی مانا دارت؟ معراج کا کیا مطلب ہوا؟
معراج کا تو معنی ہی ختم ہو گیا. حضور کے کمال کا انکار کرنے والوں اور حضور کی معراج کے منکروں، اللہ کے نبی کے معراج کو ماننے کے لیے ضروری ہے یہاں تھے تو وہاں نہیں تھے. نتیجہ سمجھ آ رہا ہے؟ اور ہر جگہ پہ جو ذات ہے، تھی اور رہے گی، وہ کون ہے؟ اللہ والے زور سے، اللہ والے زور سے. تو پتہ لگا کہ جو میرے نبی کے بارے میں یوں کہے کہ یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ہر جگہ ہر موقع پہ ہر وقت ہیں، وہ حضور کی معراج کے منکر ہیں. وہ حضور کی معراج کے منکر ہیں. قوم کو دھوکہ مت دو. یہ رتبہ خدا نے مصطفیٰ کو دیا ہے. دو جہاں کے آقا دو جہاں کی سیر کر کے آئے. دو جہاں کے آقا دو جہاں کی سیر کر کے آئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا. سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں نبی چلے گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ بیری کو. یہ بیری کا درخت بیری کو کہتے ہیں. وہاں اس بیری کے درخت کے ٹہنیوں کے اوپر اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں جو بندوں کی تقدیر، روزی، جان، زندگی، موت، رزق، اللہ پاک نے جو بندوں کے حوالے، فرشتوں کے حوالے کرنا ہوتا ہے وہ دیا جا رہا ہے. فرشتوں کو لکھو بھائی یہ تقدیر لکھو، 1 سال کے لیے اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی روزی روٹی، اس کے معاملات، اس کی خوشی غمی، وہ فرشتوں کے حوالے. اسے کہتے ہیں عربی میں صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی آواز. محمد عربی نے ارشاد فرمایا، جو سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے فرشتے قلموں کے ذریعے بندوں کی تقدیر اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، فرمایا میں محمد اس قلموں کی آواز کو بھی اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، ایسا کمال اللہ نے عطا فرمایا کہ کائنات میں سب سے اونچے ہو گئے. دیکھو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین ایک جھلک دیدار دی، دیدار کرا دے. اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ لن ترانی. موسیٰ میں اللہ یہ کہہ رہا ہوں ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. تیرے اندر وہ اتنی طاقت ہی میں نے نہیں رکھی کہ تو اللہ کے نور کی تجلی کو برداشت کر سکے. یہاں سوال کیا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے، اے اللہ دیدار کرنا ہے، اور خالق کائنات منع فرما رہے ہیں، میرے کلیم آواز پہ گزارا کر، دیدار تیرا کام نہیں ہے. آواز پہ گزارا کر، دیدار تیرا کام ہے. اور یہ رتبہ بھی حضرت موسیٰ کا ہے کہ جناب جبریل کے علاوہ براہ راست اللہ ہم کلام ہوا ہے، اسی لیے وہ کلیم اللہ کہلائے ہیں. لیکن محبوب نبی تھے، پیارے تھے، نہیں مانے. ربا دیدار کرنا ہی کرنا ہے. اللہ نے فرمایا پھر ایسا کر، اخلانا علیک انکا بالوادی المقدس طویٰ، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ یہ مقدس وادی ہے، اور آ جاؤ پہاڑ پہ. دور پہاڑ پہ پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا اوپر نہیں دیکھنا، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھنا. ربا کہاں دیکھنا ہے؟ فرمایا نیچے دیکھو، زمین کی طرف دیکھو. میں اپنے نور کی ایک تھوڑی سی جھلک ظاہر کرتا ہوں، اگر نیچے دیکھتے ہوئے تم برداشت کر لیا تم نے تو پھر اوپر بھی دیکھ لینا. موسیٰ علیہ السلام نیچے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے تھوڑی سی تجلی نور کی تھوڑی سی ظاہر فرمائی، اور اللہ کے نبی موسیٰ ایسے بے ہوش ہوئے کہ 8 دن ہوش نہیں آیا. ہائے ہائے. ایک لڑکی پہ مر مٹتے ہیں لوگ، عورت پہ مر مٹتے ہیں. کیوں؟ حسین بہت ہے، مسکراتی ہے تو دل بندے کا ڈول جاتا ہے. یہ دنیا کا حسن ہے، فانی دنیا. مجھے یہ بتاؤ یہ خوبصورتی کائنات کی بنانے والا کتنا خوبصورت ہے. اللہ کا حسن و جمال کیسا ہوگا کہ اللہ کے نبی موسیٰ بھی برداشت نہ کر سکے،
اس رب نے یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دیا کہ یوسف کو دیکھنے والی مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کے پورے دیوانہ وار ہو کے کاٹ ڈالے. مجھے بتاؤ یوسف کو حسن دینے والے کا حسن کتنا زیادہ ہوگا؟ اللہ کتنا حسین ہے، اللہ کتنا جمیل ہے. اللہ ہمیں اپنی کامل محبت نصیب فرمائے. اللہ کی محبت مل گئی تو بیڑا پار ہے. یہاں مانگا گیا، دیدار کی طلب ہوئی، اللہ نے منع کیا. دوسری بات، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جوتے اتار دے، نالین شریفین اتار دے. موسیٰ علیہ السلام نے جوتے مبارک اتار دیے، نالین اتار دیے، ننگے پاؤں پتھریلی زمین سے گزرتے ہوئے طور پہاڑ پہ پہنچے. آؤ، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے اپنے کسی استاد سے نہیں سنا، میں نے اپنے اکابر کی زبان سے، اس بندہ نہ چیز نے کہیں نہ پڑھا نہ کہیں سنا کہ اس پورے سفر معراج میں اللہ نے کہیں حضور سے کہا ہو پیارے عرش پہ آ رہے ہو جوتے اتار دو. سبحان اللہ. شاید کہیں ہو، میرا علم تھوڑا ہے، ناقص العلم ہوں، علماء کا خادم ہوں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. میں نے نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا، نہ اکابر سے نہ اساگر سے، کہ اس پورے سفر میں خالق کائنات نے کہیں اپنے پاک پیغمبر سے کہا ہو کہ محبوبہ تجھے آسمانوں پہ بلا رہا ہوں، اپنے نالین شریفین اتار دیجئے. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، جو سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے جوتوں کو جوتا بھی مت کہو، یہ بھی بے ادبی شمار ہوگا، نالین شریفین کہا کرو. اس لیے میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے شاید یہ کہیں نہیں کہا کہ پیارے نالین اتار دیجئے کہ تو آسمانوں پہ آ رہا ہے. جی ہاں، وہ کلیم تھا جسے زمین پہ چلتے ہوئے نالین اتارنے کا حکم دیا، جس کی گواہی قرآن بھی دے رہا ہے. لیکن آؤ، محمد عربی کو جب خالق کائنات نے آسمانوں پہ راتوں رات سیر کرائی تو یوں لگتا ہے کہ پاک پیغمبر نالین شریفین کے ساتھ ہی آسمانوں پہ گئے. بیت المقدس نالین شریفین کے ساتھ پہلے آسمان پہ، نالین شریفین کے ساتھ ساتویں آسمان پہ، نالین شریفین کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ، نالین شریفین کے ساتھ عرش معلیٰ پہ، نالین شریفین کے ساتھ جنت البقیع، جنت الفردوس میں، نالین کے ساتھ محمد عربی کو بھیج کے گویا کہ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ نالین اور جوتے جو میرے محبوب کے پیروں کے نیچے آ گئے، اس نسبت سے میں اسے عرشوں سے بھی اونچا کر دوں گا. تو پھر مجھے بتاؤ، یہ تو نالین کی عظمت ہے، اور جن لوگوں کو حضور نے سینے سے لگایا ان کی عظمت کا کیا اعلیٰ ہوگا؟ کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر بلند آواز سے نہیں کر سکتا. آخری روایت سنا کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. یہ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان کے اوپر ہے. سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے لگے تو جناب جبریل رک گئے. جناب جبریل علیہ السلام سے حضور نے فرمایا جبریل، جی اللہ کے نبی رک کیوں گئے، آگے چلو، ابھی تو سفر پڑا ہے. جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میرا آخری سٹاپ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیوں، اس سے آگے کیوں نہیں؟ توجہ، جناب جبریل نے جواب دیا اس لیے میں آگے نہیں جا سکتا کہ میں نور ہوں. سبحان اللہ ختم ہو گئی. اس لیے آگے نہیں جا سکتا کہ میں، بولو بولو، فرشتہ نور ہے نا.
کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا آگے اللہ کا نور ہے، آگے اللہ کا نور ہے۔ سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک درمیان میں 70,000 دبیز اور گہرے کالے پردے ہیں، اور ہر 2 پردوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور پردے کتنے؟ 70,000۔ ہر 2 پردوں کے درمیان فاصلہ کتنا؟ زمین و آسمان کے برابر۔ فرمایا یہاں اللہ کے نور کی تجلی ہے، میں نور ہوں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میرا آخری سٹاپ ہے، اس سے آگے جانا صرف آپ کا کام ہے، اس سے آگے جانا صرف آپ کی شان ہے۔ پیارے میرا آخری سٹاپ آ گیا۔ یہاں خطیب ایک بات کرتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خطیب ایشیا کا حوالہ دے کے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں ابو بکر صدیق ہوتا، اگر یہاں صدیق اکبر ہوتا، وہ اپنے 600 نورانی پر تو جلا ڈالتا پر حضور کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ خطابت کی حد تک تو یہ جملہ کمال کا ہے، کمال کا ہے، لیکن یہاں خطیب بے ادبی کر جاتا ہے سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی۔ یہ میری بات یاد رکھیں، میرے استاد محترم استاذ المناظرین حجت اللہ فی الارض علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر کا مقام نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن جبریل کا مقابلہ صدیق نہیں کر سکتا۔ جبریل کو اللہ نے رسول کہا ہے قرآن میں، وہ سید الملائکہ ہے۔ صدیق اکبر نے آخری نبی کی رفاقت حاصل کی، جبریل سارے نبیوں کے پاس خدا کا پیغام لایا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا مقابلہ کائنات میں کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا، نبیوں کے علاوہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، آپ جائیں گے۔ رف رف آ گیا، پہلے براق تھا پھر رف رف آ گیا۔ رف رف شروع ہوا سفر پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے، اکیلے ہو گئے۔ پہلے تو نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی، فرشتوں سے ملاقات ہوتی رہی، مخلوقات سے ملاقات ہوتی رہی، آسمانوں پہ سب نبیوں سے ملاقات ہوئی، اس سے آگے کوئی نہیں ہے حضور کے ساتھ، بس رف رف کے اوپر حضور سوار ہیں اور وہ سواری حضور کو لے کے جا رہی ہے۔ وہاں اللہ کے نور کی تجلیاں تھی، حضور علیہ السلام کی طبیعت پہ بڑا گہرا اثر پڑا، اس تجلیوں کا نور تھا اللہ کا، برداشت موسیٰ نہیں کر سکے، حضور علیہ السلام وہاں تک تو کر دے کرتا، اس سے آگے حضور کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ ایسے جسم کانپنا شروع ہو گیا جیسے پہلی مرتبہ وحی کے نازل ہونے کے بعد شروع ہوا تھا۔ سنا ہوگا آپ نے علماء سے، کتابوں میں بھی، بھلے وقتوں میں سکول کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی اتنا گھبرا گئے، اتنا گھبرا گئے، اللہ کے نور کی تجلیاں برداشت نہ کر سکے تو حضور کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ سیرت حلبیہ علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے سیرت رحمت اللہ العالمین میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ 2 کتابوں کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جب تنہائی کی وجہ سے بہت ڈر گئے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ایک آواز آئی، اسکن یا محمد فإن ربک یصلی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد سکون کیجئے، ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ میں ہے۔ حضور بڑے حیران ہو گئے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو عبادت کرواتا ہے اپنی، یہاں آواز یہ آئی ہے کہ اللہ عبادت کر رہا، اللہ کی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ اور دوسری حیران کن حضور کے لیے بات یہ تھی کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں، یہ آواز حضور کے یار ابو بکر صدیق کی تھی۔ اللہ کے نبی کے لیے اور حیرانگی والی بات ہو گئی کہ ابو بکر کو تو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ تو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہوں، یہاں ابو بکر کی آواز کیسے؟ اللہ کے پاس جب پہنچے، عرش معلیٰ پہ دیدار الہی ہوا تو پہلا سوال اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ربا میرا ایک سوال ہے، پوچھو محبوب، اے اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں؟
حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہاں میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ ربا آپ کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا جب میں عبادت کرتا ہوں تو یہ بولتا ہوں سبحانی 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 ان رحمتی غلبت علی غضبی، میں پاک ہوں شرک سے، میں پاک ہوں شرک سے، میں پاک ہوں شرک سے، بے شک میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ پھر حضور نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ یہ آواز میں نے ابو بکر کی سنی؟ ابو بکر کو حضور سوچنے لگ گئے کہ ابو بکر میرے ساتھ ہوتا تھا، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، بازار میں، ابو بکر ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ یہ پہلا سفر ہے جو میں محمد تنہا کر رہا ہوں۔ حضور نے ابو بکر کی آواز سنی تو پیغمبر کی توجہ ساری ابو بکر کی طرف ہو گئی، اور وہ 70,000 گہرے کالی گھٹائیں پردے اس میں اللہ کے نور کی تجلیوں کی وجہ سے جو پیغمبر کے دل میں خوف طاری ہو گیا تھا، حضور کو ابو بکر کی آواز اللہ نے سنائی۔ حضور ابو بکر کو سوچتے رہے، پتہ ہی نہیں لگا کہ عرش مولا آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے جب آپ ڈر گئے تھے میرے نور کی تجلیوں کی وجہ سے تو میں نے اب تیرے محبوب، میں نے تیرے جگری یار، میں نے تجھ پہ سب کچھ قربان کرنے والے ابو بکر کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کا نام ابو بکر رکھا، اس کو آواز ابو بکر والی دی۔ پھر اس سے میں نے کہا کہ میرے محبوب کو یہ بات بتا، اور تو ابو بکر کی طرف سوچ لے گیا اور تیرا سفر کٹ گیا۔ حضور علیہ السلام پھر واپس تشریف لے آئے، اور واپس آنے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کو بتایا کہ راتوں رات میں آسمانوں سے ہو کے آ گیا ہو، باقی تکذیب کرنے والے تھے، ابو بکر تصدیق کرنے والا تھا۔ صدیق اکبر نے پیغمبر کی معراج کی تصدیق کر کے حضور پہ بھی احسان کیا، امت پہ بھی احسان کیا، کائنات پہ احسان کر کے بتایا کہ ہاں عقل کو دخل نہیں ہے اسلام میں، عشق و محبت کو سامنے لاؤ، پیغمبر کی بات کو ماننا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، آج سے کیا کام ہے؟ آؤ صدیق اکبر کے اس پیغام کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق سمولیہ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔